بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علامت قیامت کو عموماً علماء کرام تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم وہ علامات ہیں جن کا ظہور خیر القرون میں ہو چکا ہے، مثلاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور فتنہ تاتار اور حجاز سے نکلنے والی آگ۔ یہ پہلی قسم کی علامات ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جو آج کے دور میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور پھر تیسری اور آخری وہ علامات ہیں جن کو علماء نے علامات کبریٰ کا نام دیا ہے۔ ان کا ظاہر ہونا باقی ہے، جن میں خروج دجال کا سب سے بڑا فتنہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور اسی طرح ایک بڑے دھوئیں کا نکلنا، اور دابۃ الارض باتیں کرنے والا جانور، اس کا ظاہر ہونا، اور یمن سے نکلنے والی آگ، اور آخری علامت سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک حدیث جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، یہ طویل حدیث ہے، اور اس میں وہ تمام علامات بتائی گئی ہیں جن کا ظہور آج دنیا میں ہمیں ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ فرمایا، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب والا شخص وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ لیڈر بہت زیادہ ہوں گے مگر امانت دار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، ذلیل اور فاسق ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی اور مظلوم پر ظلم ڈھائے گی۔ یہ مناظر بھی ہمارے ملکوں میں عام دیکھے جا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے۔ تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ اب تو دنیا میں تجارت کا بڑا حصہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے، مگر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، یعنی ایک طرف مال و دولت کے انبار اور دوسری طرف لوگ بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ یہ تو تقریباً 99% ہو چکا ہے۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج موبائل رنگ ٹون کی جگہ قرآن کی آیات، اذان، اقامت اور دعائیں رکھی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، شہرت اور مالی منفعت کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہا یعنی دین کا فہم رکھنے والے علماء کی قلت ہوگی، اور حقیقی علماء کو قتل کیا جائے گا۔ ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اور اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا، اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور والدین کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجدوں میں شور و غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ فخر اور ریاکاری سے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ شراب مختلف ناموں سے پی جانے لگے گی۔ سود کو کاروبار اور تجارت کا حصہ سمجھا جائے گا، اور رشوت کو ہدیہ کا نام دے کر حلال سمجھا جائے گا۔ بے حیائی اور ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی۔ اب تو مسلمان ملکوں میں نکاح سے جان چھڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مغرب میں تو 80% سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ بھی بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ عورتیں چست اور باریک کپڑے پہننے کی وجہ سے ننگی نظر آئیں گی، اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ تو جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ فرمایا، مومن برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھٹتا رہے گا۔ ناظرین، آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب علامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یا اپنے کانوں سے ان کا تذکرہ سن رہے ہیں۔
ان میں سے اکثر علامات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں اور بعض ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنہ کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔